ذکی اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ بڑے بہن بھائی سب شادی شدہ تھے، بیرون ملک میں مقیم تھے۔ والد بھی ڈائریکشن کی لائن میں ایک نام اور مقام بنا چکے تھے، لیکن دونوں باپ بیٹے کے نظریات میں اختلاف تھا۔ باپ آج کل کے دور میں جینے کا عادی تھا، 2 اور 2 5 بنانے کے فن سے بخوبی واقف تھا، اور ذکی نے دادا کی سادہ سی صحبت پائی تھی۔ دادا پاکستان آزاد ہونے سے پہلے فلموں کے ڈائریکٹر کے ساتھ ہوتے تھے، اپنا ایک دفتر بھی بنایا تھا، لیکن رومانوی فلموں کے بجائے دل ہمیشہ معیاری فلموں کی طرف ہی مائل ہوتا تھا، جس فلم میں مثبت پیغام عوام کو مل سکے۔ جب پاکستان اور ہمسائے ملک کی آزادی کی جنگ چھڑی تو انہوں نے ایسے ڈرامے بنانے کو ترجیح دی جس نے مسلمانوں کے حوصلوں کو اس کڑے وقت میں پسپا نہیں ہونے دیا۔ وہی خون ذکی کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے دادا جی کے آخری وقت میں وہی ان کی خدمت کے لیے ان کے پاس موجود رہتا تھا، ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ اسی لیے ان کی باتوں سے اس کی تربیت میں جو نکھار پیدا ہو چکا تھا، دل میں جو ملک اور قوم کے لیے جذبات بھر چکے تھے، وہ اس کی شخصیت میں نظر آتے تھے۔ دادا سے پاکستان کی آزادی کے المناک واقعات ذکی روز سنتا تھا۔ کم عمری میں بھی بہت کچھ جان چکا تھا۔ اب وقت بدل چکا تھا، دور بے شک ماڈرن ہو چکا تھا، لیکن ذکی نے باپ کے بجائے دادا کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تھا۔ اسی لیے انہی کی سوچ کو عملی جامہ پہنانا اس کا مقصد زندگی بن چکا تھا۔ باقی کے بھائیوں نے بیرون ملک میں نوکریوں کو ترجیح دی تھی۔ نیاز صاحب ذکی کے والد کو ذکی سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ انہوں نے بہت چاہا کہ ذکی بیرون ملک سے ڈائریکشن کی ڈگری حاصل کرے، وہاں کے انسٹیٹیوٹ سے سیکھے، لیکن حب الوطنی کا یہ عالم تھا کہ ذکی نے پاکستان سے باہر قدم تک نہیں رکھا تھا۔ باپ بیٹے کی روز مرہ کی اسی بحث کا نتیجہ تھا کہ ذکی نے اپنا بوریا بسترا باندھا اور لاہور سے کراچی چلا گیا۔ باپ کے نام کی جھوٹی شہرت کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ اپنے بل بوتے پہ کرنے کی ٹھان کے گھر سے نکلا تھا۔ ایک چھوٹا سا 2 کمروں پہ مشتمل اپارٹمنٹ اس نے کرائے پہ لیا تھا۔ 2 ڈرامے کی پروڈکشن بھی کی تھی، لیکن چونکہ وہ حب الوطنی پر تھے اس لیے وہ شہرت نہیں پا سکے جو ایک روڈ ہیرو کے ڈرامے کو مل رہی تھی۔ آج کل اسے ایک ایسی رائٹر کی تلاش تھی جو اسی سوچ کو اپنے خوبصورت رنگوں سے بھرنا جانتا ہو۔ ارمان سے اس کی دوستی لاہور کے ہاسٹل میں ہوئی تھی۔ ارمان اسی کا روم میٹ تھا۔ حالانکہ 2 سال بعد ان کی راہیں الگ ہو چکی تھیں کیونکہ ارمان کی رہائش کراچی میں تھی۔ لاہور میں اس کے انکل کی فرم تھی، اسی سے اس نے کام کی شروعات کی تھی۔ تجربے کے ساتھ ساتھ تنخواہ بھی معقول تھی، اسی لیے 2 سال انکل کے گھر کے بجائے ہاسٹل کو ترجیح دی تھی۔ ذکی والد کے غصے سے ہراساں رہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میری شکل دیکھتے ہی نیاز صاحب کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، بہتر ہے کہ ہاسٹل میں رہا جائے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب والد سے جھگڑے بڑھنے لگے تو کراچی پہنچتے ہی ارمان کا خیال آیا۔ ارمان سے بہت زیادہ ملاقاتیں تو نہیں ہوئی تھیں، لیکن بے تکلفی سے کئی بار اس کے گھر آنا جانا بہرحال رہتا تھا۔ اس بار بھی ارمان جب اسے اپنی شادی کا کارڈ دینے آیا تو ذکی نے اس سے اپنی پریشانی سے مطلع کیا۔ یار بہت بڑی بڑی رائٹرز جو آج کل ڈائجسٹ کے لیے چند ہزار کے لیے لکھتی تھیں، آج ڈرامہ رائٹرز بنی ہوئی ہیں اور لوگ ان کے ڈراموں کو پذیرائی بھی دے رہے ہیں۔ تم ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ارمان نے صوفے پر بیٹھے سافٹ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، یار وہ سب بڑے اور مشہور چینلز کے لیے لکھتی ہیں، انہی سے ان کی سالوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہم جیسے معمولی ڈائریکٹر ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے۔ ذکی نے اس کی شادی کا کارڈ کھولتے ہوئے کہا، ایک سرسری سی نظر کارڈ پہ ڈال کے واپس ٹیبل پہ رکھ دیا۔ یار میری کزن ہے جو ڈائجسٹ کے لیے لکھتی ہے۔ میں نے آج تک کبھی اس کے ناول نہیں پڑھے کیونکہ میرے خیال سے یہ تو خواتین کا کام ہے، لیکن کافی مشہور سی ہے، میری شادی پہ موجود ہوگی، میں تمہاری ملاقات کروا دوں گا، شاید تمہاری بات بن جائے۔ ارمان نے خالی گلاس ٹیبل پہ رکھا، چلو مل لیں گے ان سے بھی، ورنہ فراز صاحب تیسرے رائٹر ہیں جو ابھی تک میں بدل چکا ہوں۔ ذکی کو کوئی خاص امید نہیں تھی۔
اور مہرو سے ملاقات بس اس حد تک اچھی لگی تھی کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ موسم آج بہت خوشگوار تھا۔ شرمینہ اسی لیے آج باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ اپنی ڈائری پکڑے کچھ لکھ رہی تھی۔ بہن کوئی تھی نہیں جس سے دل کی باتیں کرتی، دوستوں سے اتنی بے تکلف نہیں تھی، اسی لیے ایک ڈائری تھی جس میں اپنے جذبات اور احساسات کا کھل کر اظہار کرتی تھی۔ پہلے وہ بات لے کے آئی تھی، اس لیے گیلے بالوں کو آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ گھٹنوں پہ ڈائری رکھے وہ آس پاس سے بالکل بے خبر تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ گلے میں بے نیازی سے ڈالے ہوئے وہ خود میں مگن تھی۔ باہر کی ڈور بیل پہ دروازہ چوکیدار نے کھولا تھا۔ باہر حازم نے ہائر کی ہوئی ایئرپورٹ کی گاڑی سے سامان اتارنے کے لیے چوکیدار کو حکم دیا۔ اس کی اچانک سے آمد پہ چوکیدار نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا، لیکن ملازم مالک سے سوال کا حق نہیں رکھتے، اسی لیے حکم بجا لاتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ حازم کی پہلی خواہش گھر میں داخل ہوتے ہی پوری ہوئی۔ نظروں نے سب سے پہلے اپنی محبوب کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کی۔ خود سے بے نیاز وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ ہوا کے دوش پہ اڑتے بال، گوری رنگت پہ فیروزی رنگ کا جوڑا بھی جچ رہا تھا، غلافی آنکھوں پہ دروازہ پلکوں کا پہرا، دل میں ہلچل سا مچا گیا۔ باقی کا چین رخسار پہ پڑتے ڈمپل نے چھینا۔ 3 سال اسے نہ دیکھنے کی شکایت گویا لمحوں بھر میں دیکھنے پہ دور ہوئی۔ 3 سالوں نے اس کے رنگ و روپ کو خوب نکھار دیا تھا۔ اندر کے استحقاق نے انگڑائی لی، منہ زور جذبوں نے قدموں کو اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کچھ لکھتے ہوئے بڑی دل فریب مسکان چہرے پہ سجائے بیٹھی تھی، کسی مصور کا حسین شاہکار لگ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شرمینہ کی نظر اس کی ڈائری سے ہٹ کے سب سے پہلے کالے شوز پہ پڑی، وہیں سے نظروں کا سفر شروع ہو کر اوپر چہرے تک پہنچا، اور پھر نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ حازم کو یوں اچانک سے سامنے دیکھ کر گنگ سی رہ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ حازم نے ہونک بنے دیکھ کے پوچھا۔ اس کا یہی روپ دیکھنے کے لیے تو وہ یوں اچانک بنا اطلاع کے آیا تھا۔ اگر شرمینہ اس کی محبت میں مبتلا ہوتی تو پہلا خیال یہی آتا کہ شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے شرمینہ نے ڈائری بند کی، پھر کھڑی ہو گئی۔ حازم کی نظروں سے سٹ پٹائی تھی، پھر جھٹ سے دوپٹہ سر پہ رکھنے لگی۔ آپ یوں اچانک سے؟ وہ بوکھلائی سی بولی۔ کیوں؟ مجھے بنا اطلاع کے آنا منع ہے؟ وہ اب اس کی ہچکچاہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں امی کو بتاتی ہوں کہ حازم بھائی آئے ہیں۔ شرمینہ نے راہ فرار چاہی تھی، لیکن جلدی میں غلط بول گئی تھی۔ حازم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ شرمینہ کی نگاہ حازم کی طرف اٹھی، لیکن اس کی دلچسپی سے اٹھتی ہوئی پرشوق نگاہوں نے شرمینہ کو نظریں جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج کی طرف جاتی، حازم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 3 سال سے تم میری منقوہ ہو، ایسی غلطی کی گنجائش تو ہونی نہیں چاہیے۔ حازم سے شرمینہ پہلے ہی بہت گھبراتی تھی، اس پہ اچانک سے وہ سامنے آ گیا تھا۔ یہی بات شرمینہ کے لیے ناقابل فہم سی تھی، اور پھر اس پہ اب یہ حق جمانا۔ آئی ایم سوری، شرمینہ نے فوراً سے معذرت خواہ انداز سے کہا۔ چوکیدار حازم کا سامان اندر لے آیا تھا۔ حازم نے شرمینہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ رفت بیگم نے یوں بدحواس بیٹی کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیدھا انہی سے ٹکرائی تھی۔ امی وہ آئے ہیں۔ شرمینہ کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کے شرمینہ کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ انگلی کا اشارہ لاؤنج کے بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ ایسا کون آ گیا جو تمہارا رنگ پیلا پڑ گیا؟ رفت بیگم کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا جب سامنے سے حازم مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ رفت بیگم بے یقینی سے مسکراتی ہوئی شرمینہ کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھی۔ یوں اچانک سے حازم؟ رفت بیگم بھی حیران رہ گئی۔
شرمینہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی تھی، سیدھا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ رفت بیگم نے فرط محبت سے بھتیجے کو سینے سے لگایا تھا۔ 3 سال میں اور بھی ہینڈسم ہو گیا تھا۔ پھر اس کا ماتھا چوما۔ کیسی ہیں پھپھو؟ تم لوگوں کے بنا بہت اداس۔ شائستہ بھابھی کو بھی ساتھ لے کے آنا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لیے صوفے پہ لے آئی۔ مجھے آفس سے آف ملا تھا، وہ بھی 2 ماہ کا۔ سب دوستوں نے ورلڈ ٹور کا پروگرام بنایا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ مجھے اپنی چھٹیاں اپنی پیاری سی پھپھو کے ساتھ گزارنی تھی۔ اپنی باہیں حازم نے ان کے گلے میں ڈال کے لاڈ دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ حازم کو بھی پھپھو سے بے پناہ پیار تھا، اور رفت کی تو جان بستی تھی بھتیجے میں۔ اچھا کیا تم آ گئے، میرا بھی دل لگا رہے گا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں یہاں آپ کے ساتھ اس گھر میں رہنے آیا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ہم لوگ کچھ دنوں میں اسلام آباد اور مری جا رہے ہیں، اس کے بعد ایبٹ آباد، ساری چھٹیاں وہاں گزاریں گے۔ حازم نے اپنا اگلا لاہ عمل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارے انکل تو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ انکل کا وہاں کام ہے بھی نہیں۔ ایسی جگہوں پہ زندہ دل اور جوان لوگ جاتے اچھے لگتے ہیں۔ انکل جیسے سنجیدہ مزاج کے لوگ تو بور کرتے ہیں جہاں بھی چلے جائیں۔ رفت بیگم نے پیار سے ایک چپت اس کی کمر پہ لگائی تھی۔ باز آ جاؤ تم، انہوں نے پیار بھری سرزنش کی تھی۔ پھپھو وہ شرمینہ نظر نہیں آ رہی، حالانکہ وہ اس سے مل چکا تھا، پر دل کو کہاں قرار تھا۔ ذرا سی ملاقات سے تشنگی دور نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھتے بدحواس ہو کے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ یہ لڑکی بھی نہ پتہ نہیں کیوں تم سے اتنا گھبراتی ہے۔ حالانکہ اچھا خاصا ہینڈسم ہوں میں، لیکن پھر بھی آپ کی بیٹی مجھے دیکھ کے یوں بھاگتی ہے جیسے کسی مانسٹر کو دیکھ لیا ہو۔ ہے کہاں وہ؟ اس بار اسے بھی اپنے ساتھ سیاحت پر لے کر جائیں گے تاکہ محترمہ کا کچھ خوف تو کم ہو۔ وہ کہاں جائے گی؟ میڈیکل کی اسٹڈی ہی اتنی ٹف ہے، ابھی بھی تو 3 سال شروع ہوا تھا۔ رفت بیگم کی بات پہ وہ چپ سا ہو گیا۔ پھپھو اگلے مہینے مما ڈیڈ بھی پہنچ رہے ہیں یہاں، اور اس بار بہت خاص مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈیڈ آپ کو فون پہ بتا دیں گے۔ فی الحال تو مجھے میرا کمرہ بتائیں کون سا ہے۔ اتنی لمبی فلائٹ لے کے آیا ہوں، کچھ گھنٹے تو صرف ریسٹ کروں گا۔ حازم کی ادھوری بات پہ رفت بیگم کچھ متذبذب سی ہوئی تھی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ ہاں میں منور سے کہہ کے کمرہ سیٹ کروا دیتی ہوں، تم ریسٹ کرو، رات ڈنر تک کافی فریش ہو جاؤ گے۔ رفت بیگم نے ملازم سے کہہ کر اوپر کا گیسٹ روم سیٹ کروا دیا تھا۔ شادی کے باقی کے فنکشنز میں مہر النساء کو اپنا آپ کسی کی نظروں کے حصار میں مقید محسوس ہوتا رہا، لیکن ڈھونڈنے پر بھی وہ آنکھیں وہ ڈھونڈ نہیں پائی تھی جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن وہ کسی کی لپکتی ہوئی بیتاب نظروں سے بے چین سی ہوئی تھی۔ کون تھا وہ جو یوں بے باکی کا مظاہرہ دکھا رہا تھا؟ کسی کی جنون خیزی کی شدت بھری نظریں تھیں جو وہ اپنے وجود میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ ولیمے کے فنکشن میں مہر النساء نے بے دلی سے گزارا تھا۔ گھر پہنچ کے سب سے پہلے اپنے لباس کو تبدیل کیا تھا۔ بیڈ پہ لیٹ کے سوچنے لگی کہ کون تھا وہ، کس کی بے لگام نظروں نے اسے بیتاب سا کرنا شروع کیا تھا۔ 2-3 دن کے بعد ارمان نے ہی اسے یاد دلایا کہ اسے ذکی سے ملنے جانا ہے۔ ذکی کے کارڈ سے وہ آفس کا ایڈریس دیکھ چکی تھی۔ صبح 9 بجے وہ اس کے آفس میں پہنچ گئی۔ کافی پرانے طرز کی عمارت تھی۔ اس کی خستہ حالت دیکھ کر پہلا گمان یہی ہوا کہ پاکستان سے پہلے کی تعمیر شدہ عمارتوں میں سے نمونے کے طور پہ بچی ہوئی ایک عمارت وہ بھی ہے۔ بیرونی دیواروں کی رنگت تک اڑی ہوئی تھی۔ اپنی گاڑی سے اتر کر مہر النساء نے اپنے پرس میں سے کارڈ نکال کر دوبارہ سے بلڈنگ کو غور سے دیکھا کہ شاید مغالطہ نہ لگا ہو۔ ڈائریکٹرز کے تو ٹھاٹ ہی الگ ہوتے ہیں، لیکن پھر سوچا کہ شاید عمارت باہر سے خستہ حال ہے، شاید اندر کا آفس اچھا ہوگا۔ بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہی سیمنٹ کی پرانے طرز کی بنی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ رنگ و روغن ادھر کا بھی آدھے سے زیادہ اترا ہوا تھا۔ سامنے سیم زدہ چھتوں اور دیواروں سے ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ سامنے ایک لفٹ نما چیز بھی تھی۔ وہ لفٹ بھی شاید 90 کی دہائی کی آخری یادگار تھی۔ لفٹ کے دروازے کے نام پہ
لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا سا شخص منہ میں پان لیے لفٹ کے اندر ایک اسٹول پہ بیٹھا تھا۔ مہر النساء لفٹ نما کمرے میں داخل ہو گئی۔ لفٹ اس قابل ہی نہیں تھی کہ اسے قابل استعمال سمجھا جائے۔ لفٹ کی دیواروں کے اطراف پان کی پیک کے نشانات رنگے ہوئے تھے۔ اس شخص نے بھی پہلے دیوار پر پان کی پیک کی پچکاری ماری، پھر کہنے لگا کس منزل پہ جانا ہے آپ نے؟ جی 2nd فلور، مہرو نے ناک چڑھا کے ناگواری سے جواب دیا۔ لوہے کی گرل بند کر کے اس شخص نے 3 بار 2 کا بٹن پریس کیا، لیکن لفٹ شاید آخری دموں کی تھی، چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس شخص نے پھر دیسی طریقہ آزماتے ہوئے مکہ سارے کی بورڈ پہ دے مارا۔ ایک دم ہی لفٹ کے سارے نمبر کی لال بتیاں جل اٹھیں۔ کم بخت جوتی کی زبان ہی سمجھتے ہیں، اس شخص نے غصے سے کہا، پھر جیب میں سے پھر سے پان کی پڑیاں نکال کے منہ میں رکھ لی۔ مہرو نے ناگواری سے چہرے کا رخ بدلا تھا۔ لفٹ بڑی رینگتی ہوئی دوسری منزل پہ پہنچی۔ مہرو باہر نکلی تو ایک لمبی راہداری تھی جس کے اطراف دائیں جانب دروازوں پہ نام کی تختیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس لفٹ سے تو بہتر تھا میں سیڑھیوں سے ہی اوپر آ جاتی۔ ایک تختی پر ذکی اشتیاق کا نام پڑھ کے وہ اندر داخل ہو گئی، لیکن اندر کا حلیہ بھی باہر سے مختلف نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، صرف ایک ہی کم عمر سی لڑکی ریسیپشنسٹ کے طور پہ کھڑی تھی۔ مناسب پرانے سے صوفے اس ہال نما چھوٹے سے لاؤنج میں رکھے ہوئے تھے، جس کے فرش کی بدحالی چھپانے کے لیے ریگزین بچھایا گیا تھا۔ سامنے ہی لائن سے کرسیاں رکھی تھیں، لکڑی کا چوکور سا میز رکھا ہوا تھا۔ مہرو نے زبردستی مسکراہٹ سجا کے ریسیپشن پہ اپنا نام بتایا۔ اوکے میم، آپ پلیز ویٹ کریں، سر ابھی بیزی ہے۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکی نے بھی مسکرا کے جواب دیا۔ مہرو سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مناسب سا آفس تھا، یہاں تک کہ لیونگ روم میں اے سی بھی موجود نہیں تھا۔ خاصا بدحال ٹائپ کا ڈائریکٹر لگتا ہے، مہندی کے فنکشن پہ یوں پوز کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کس لینڈ لارڈ کی اولاد ہو۔ نخوت سے مہر النساء نے سوچا اور سامنے سینٹرل ٹیبل پہ رکھے میگزین میں سے ایک اٹھا کر بے توجہی سے وقت گزارنے کے لیے دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن مہر النساء کو اندر جانے کا پیغام موصول نہیں ہوا تھا۔ فراز صاحب، اسے آپ کہانی کہتے ہیں؟ ذکی نے تعصب سے پوچھا تھا۔ وہی کہانی جو ہر دوسرے ڈرامے میں دکھائی جا رہی تھی۔ جی غالباً ہماری زبان میں تو اسے کہانی ہی کہا جاتا ہے، وہ کچھ ناگواری سے بولے تھے۔ بہت سی رومانوی کہانیوں کے پلاٹ وہ انہیں سنا چکے تھے، لیکن ذکی کو کوئی ایک بھی پسند نہیں آیا تھا۔ فراز صاحب، میں اپنا آدھے سے زیادہ بھیجا آپ پہ خرچ کر چکا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں آپ میرے نظریے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ مجھے یہ افسانوی سی کہانی نہیں چاہیے۔ ہمارا ملک اپنے نجی مسائل سے مالا مال ہے۔ ایسے بہت سے پہلو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جن پہ حکومت طوطا چشمی کیے ہوئے ہے، اور کچھ ایسی رسومات ہیں جو ہمارے ہمسائے ملک کے ساتھ ایک عرصہ گزارنے پہ تحفے کے طور پہ ہمیں ملی ہیں۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا میڈیا ایسی غیر شرعی اور غیر اسلامی رسومات کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اصل مقصد کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی گئی ہیں، اور ہماری بے باکی کا یہ عالم ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے اثر کو اپنا کے اپنی اسلامی تہذیب کو من و مٹی تلے دبا چکے ہیں۔ مجھے اس سوئی ہوئی عوام کو جگانا ہے، اقبال کے خواب کو پھر سے ہر پاکستانی عوام کی آنکھوں میں سجانا ہے۔ مجھے ایسی کہانی چاہیے جو دیکھنے والے کی آنکھوں کے ہوش اڑا دے، دل کو جذبہ ایمانی سے گرما دے، سوئے ہوئے حب الوطنی کے جذبات کو اجاگر کر دے۔ لیکن نہیں، ہم نے یہ جذبات صرف پاک آرمی تک محدود کر دیے ہیں، باقی ہمارا ہر محکمہ ان جذبات سے خالی ہے، کیونکہ ہمارا میڈیا صرف ہمسائے ممالک سے متاثر ہو کر ان کی رسومات کو اپنے ڈراموں میں اپنا کر ان کے کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اپنی ثقافت کا ہم کب کا جنازہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہے میرا مقصد، لیکن آپ کو قلم کیسے اٹھانا ہے یہ شاید آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ذکی کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ کب سے وہ فراز نامی نامور ڈرامہ نگار سے سر کھپائی کر رہا تھا۔ محترم ذکی صاحب، آپ کو تو اللہ ہی سمجھ سکتا ہے،
1947 کی روح پرواز کر گئی ہے آپ میں۔ ارے اب ایسے ڈرامے کون دیکھتا ہے؟ یہ ڈرامے تو کب کے ماضی ہو چکے ہیں۔ پی ٹی وی پہ بھی اب نہیں چلتے یہ۔ لوگوں کا معیار اور پسند بدل چکی ہے، لوگ ماڈرن ہو چکے ہیں۔ ہم بھی وہی لکھنے کے عادی ہو چکے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دور گلیمر کا ہے، اسی کی بھاگ دوڑ میں ہر شخص آگے نکل رہا ہے۔ میڈیا لوگوں کی فرمائش پہ چلتا ہے۔ فراز صاحب نے ذکی کو موجودہ حقیقت سے روشناس کروانا چاہا۔ ہرگز نہیں فراز صاحب، لوگوں کی آدھی سے زیادہ سوچ کا تعلق میڈیا سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلے فیشن میڈیا یہاں منظر عام پہ آتا ہے، پھر ملک بھر میں پھیلتا ہے۔ یہاں سے خواتین کے سر سے چادر کیا اتری، عورت نے دوپٹہ لینا چھوڑ دیا، جو ہمارے دین اور پاکستانی عورت کی اصل پہچان ہے۔ فراز صاحب بھی غصے سے بپھرے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ جیسے لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ذکی صاحب۔ 2 سالوں میں بس 2 ہی ڈرامے بنائے ہیں آپ نے، جو بری طرح سے فلاپ ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھی ڈائریکٹرز اس وقت لاکھوں کھا کے ڈکار چکے ہیں، اور آپ اس بدحال آفس میں بیٹھے ہیں جس کی تعمیر بھی پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کی تعمیر شدہ ہے۔ آپ کے فرسودہ خیال آپ کی طرح باسی ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے اسے اپنی زینت اس لیے بنا کے رکھا ہے کہ یہ آپ کے بابا کے دادا کی پہلی ڈرامہ پروڈکشن گاہ تھی، اس لیے آپ بھی یہیں سے سفر شروع کریں گے۔ وہ دور کچھ اور تھا ذکی صاحب، اس لیے ان کے خیالات اور ملکی جذبات سے لبریز ڈراموں کو سراہا گیا تھا۔ لیکن اب بات اور ہے۔ میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے آپ کو ذکی صاحب، میرے قلم پہ ڈائریکشن شروع کریں، سونا آپ کا چاندی میری، ورنہ خود لکھنا شروع کرتا ہے، کیونکہ آپ کی سوچ کو شاید ہی کوئی لفظ دے سکے۔ میرا وقت برباد کر دیا آپ نے۔ فراز صاحب غصے سے اٹھ کے باہر نکلے۔ ذکی سر پکڑے بیٹھ گیا۔ دادا کے کام کو باپ نے تو خیر آباد کہہ دیا تھا، لیکن پوتا اسی جگہ دادا کے ادھورے خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ حب الوطنی، دینی تہذیب میں رہ کر اگر کرداروں کو قلم سے سینچنے کا ہنر جانتا ہوتا تو کیسے لوگ متوجہ نہیں ہوں گے، کیسے دل پہ بات نہیں اترے گی جو کہ حق ہے۔ کیا باطل اس وقت اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ حق کو جھٹلا سکے؟ ذکی نے افسوس سے ایک ہنکارا بھرا تھا۔ اگر مجھے قلم چلانا آتا ہوتا تو وہ لکھتا فراز کہ تم جیسوں کی چھٹی کر دیتا۔ اقبال نے بھی تو اپنے قلم کا ہنر دکھایا تھا، ہر مسلمان کے خون کو گرمایا تھا۔ جب 6 ستمبر 1965 کو پاکستان اور بھارت کی افواج بارڈر پہ مد مقابل تھیں تو پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان نے ملک بھر میں مورچے سنبھالے ہوئے تھے، اور ملکہ ترنم نور جہاں، نسیم بیگم اور مہدی حسن سمیت کئی گلوکاروں کے ملی نغموں نے نہ صرف فوجی جوانوں کا جوش بڑھایا تھا بلکہ قوم کا حوصلہ بھی کم نہیں ہونے دیا تھا۔ پاکستانی ٹیلی ویژن پہ مجاہدین کے افسانے اور ڈرامے چلائے جاتے تھے۔ صرف پاک آرمی ہی نہیں، ملک کا ہر جوان مجاہد تھا، سینہ تانے کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن ہائے افسوس کہ وہ جذبے نیند کی نظر ہو گئے، اور آج کے مصنف اور گائک ایسے ہیں کہ اندر کے دبے بیہودہ جذبات کو اجاگر کرتے ہیں۔ جھوٹی شہرت کے دل داتا، اپنا خون جلائے وہ فراز صاحب کی وجہ سے ہراساں سا بیٹھا ہوا تھا جب شینا کی کال آئی، سر کوئی مس مہر النساء آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ذکی متعجب سا ہوا۔ مہر النساء؟ ذکی نے کچھ دیر سوچا کہ مہر النساء کون ہے؟ آپ چیک کریں، کیا کوئی میٹنگ تھی میری ان سے؟ مجھے اس نام کی خاتون بالکل یاد نہیں ہے۔ ذہن اس وقت فراز صاحب کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ مہر النساء سے کی جانے والی مختصر سی ملاقات ذہن سے محو سی ہو گئی تھی، جو اس وقت ضرور یاد رہتی اگر اس کی کہانیاں ذکی کے جذبات کی عکاسی کرتی نظر آتی، لیکن وہ ایک عام سی لکھاری تھی، وہی شہرت کی دلدادہ جو اسے مل رہی تھی۔ اس کے ناول کے چند صفحات پڑھ کر ہی ذکی نے مہر النساء سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، بلکہ ملاقات ہی وقت کا ضائع کرنا لگ رہا تھا۔ جب فراز جیسا تجربے کار مصنف اس کی سوچ کو نہیں پڑھ پا رہا تھا تو وہ لڑکی بالکل ناواقف سی تھی۔
نو سر، ایسی کوئی میٹنگ اس نام کی خاتون سے میرے ریکارڈ میں نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ آپ نے انہیں بلایا ہے۔ شینا کی بات پر بھی اسے مہر النساء یاد نہیں آئی۔ میں نے؟ مجھے تو ایسا یاد نہیں۔ اینی وے بھیجو انہیں اندر۔ ذکی نے فون بند کیا۔ کچھ دیر بعد جب مہر النساء اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی ذکی کو پہلی ملاقات بھی یاد آ گئی۔ او، تو آپ تشریف لائی ہیں، آئیے تشریف رکھیے۔ مہر النساء کو وہ پہچان چکا تھا، ارمان کی کزن کی حیثیت سے۔ اس نے لہجہ قدرے متوازن رکھا، اسے بیٹھنے کے لیے بھی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ مہر النساء خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مہر النساء نے ایک نظر اس آفس نما کمرے پہ ڈالی۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی، اور اس ڈائریکٹر نما چیز کے اپنے روم میں بھی اے سی موجود نہیں تھا۔ ایک لکڑی کی شیلف تھی جس پہ شیشے لگے ہوئے تھے، اس کے اندر ادب سے منسلک بہت سی نامور شخصیات کی کتابیں تھیں، جیسے احسان دانش، ندیم قاسمی، امجد اسلام امجد، منٹو کے افسانے، اور بھی ایسی معروف شخصیات کی کتب تھیں جسے آج پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ ایک طائرانہ سی نظر مہرو نے ان کتابوں پہ ڈال کے ہٹا لی۔ گرمی کے باعث نظر اوپر چھت پہ لگے پنکھے پہ گئی۔ پنکھے کی رفتار باہر ہال کے پنکھے سے بھی کم تھی۔ خود وہ بھی کسی سوٹڈ بوٹڈ صورتحال میں نہیں تھا، عام سی بلو جینز کے ساتھ آف وائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ چہرے پہ ننھے ننھے پسینے کے قطرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پہ چند فائلز بکھری پڑی تھیں۔ مہر النساء یہاں آ کے پچھتا رہی تھی۔ کیا پسند کریں گی آپ، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ انٹرکام اٹھا کے ذکی نے پوچھا۔ نو تھینکس، آپ ارمان کی کزن ہیں اس لیے ایسے تو اچھا نہیں لگتا، میں کولڈ ڈرنک منگوا لیتا ہوں۔ ذکی نے ایک ہی کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا تھا جو یقیناً مہر النساء کے لیے تھی۔ آپ نے بلایا تھا مجھے؟ کچھ توقف کے بعد مہر النساء نے ہی بات کی شروعات کی۔ ذکی تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے؟ جی نہیں۔ جواب خاصا غیر متوقع سا تھا۔ مہر النساء خجالت کا شکار ہوئی۔ مطلب پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس بے فضول سے شخص کے انتظار میں جو بیٹھی ہوئی تھی جس نے اسے بلایا تک نہیں تھا۔ ذکی کے چہرے پہ صرف تعجب کے تاثرات تھے۔ مطلب آپ نے ارمان بھائی سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ مہر النساء نے پھر بھی تصدیق چاہی کہ شاید ڈائریکٹر صاحب کمزور یادداشت کے مالک ہیں، مصروف ترین روٹین کے باعث بھول گئے ہوں گے۔ میں نے تو ارمان سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ذکی کی صاف گوئی پہ اسے ارمان پہ غصہ آیا۔ لیکن مجھے تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ مہر النساء نے وضاحت دینا ضروری سمجھا تاکہ ذکی یہ نہ سمجھے کہ وہ بن بلائے مہمان کی طرح آن ٹپکی ہے۔ ایک مضحکہ خیز مسکراہٹ ذکی کے چہرے پہ پھیلی، جیسے اس نے مہر النساء کی سوچ پڑھ کر اسبات میں تمسخر اڑایا ہو۔ جی ہو سکتا ہے۔ ذکی نے اب اپنی ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگائی۔ چہرے کے تاثرات ہنوز تھے۔ ہو سکتا ہے ارمان کو کوئی الہام ہو گیا ہو یا کوئی ایسا تصوراتی خواب دیکھ لیا ہو کہ میں نے آپ کو خاص دعوت نامہ دیا ہے۔ مہر النساء کو اپنی تضحیک سی محسوس ہوئی تھی۔ کانوں کی لو سے بھاپ سی اٹھنے لگی۔ خجالت سے چہرے پہ آنے والی تری میں اضافہ ہوا۔ میرے خیال سے میں چلتی ہوں۔ وہ اپنا پرس اٹھائے تپے ہوئے لہجے سے بولی۔ ذکی بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ارے نہیں مس مہرو، پلیز بیٹھیں، ٹھنڈا پی کے جائیے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا شاید آپ میری کسی کہانی کو پڑھ کے اس پہ ڈرامہ بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ آپ پہلے تشریف تو رکھیں۔ ذکی کے کہنے پہ مہرو دوبارہ بیٹھ گئی۔ مزاج میں ابھی بھی ہلکا سا نخوت کا رنگ چھلک رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک ملازم کولڈ ڈرنک کا گلاس بھی لے آیا۔ مہرو کے سامنے رکھ کے وہ جا چکا تھا۔ مہر النساء نے بس 2 ہی سپ لیے تھے۔ ٹھنڈی بوتل نے طبیعت پہ اچھا اثر ڈالا تھا۔ مس مہرو، میں نے آپ کا وہ ناول پڑھا ہے جو ابھی آپ لکھ رہی ہیں، اور آپ کے دوسرے ناول کے چند صفحات بھی پڑھے ہیں، لیکن آئی ایم سوری وہ میرے معیار کے نہیں ہیں۔ ونی کیس، سیکنڈ میرج،
ذمہ دارانہ اثر و رسوخ کو بڑھا چڑھا کے دکھانا ہر ناول کی سیم کہانی ہے، اور سب ایک جیسے ہیں۔ روڈ ہیرو، بلکہ میری نظر میں وہ روڈ نہیں بلکہ وہ ہیرو انسانی درجے سے بھی گرا ہوا کریکٹر ہے۔ میں تو ایسے شخص کو پرلے درجے کا انسان کہنے کے حق میں بھی نہیں ہوں جنہیں آپ ہیرو کے طور پہ پیش کرتی ہیں۔ اپنے ناول پہ ابھی تک مہرو نے تعریف ہی سنی تھی، پہلی بار تنقید سن رہی تھی۔ دل کی یہ حالت تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کے سر پہ ٹیبل سے پیپر ویٹ اٹھا کے دے مارے، جو بنا کسی لحاظ کے بولے جا رہا تھا۔ دیکھیں، میں یہ حق کسی کو نہیں دیتی کہ وہ میری تحریر کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ میرے ناول پر نوجوان لڑکے لڑکیاں جان چھڑکتے ہیں۔ کبھی فرصت ملے تو میرے ناول پر لوگوں کے تبصرے ضرور پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو اپنی غلطی رائے کا احساس ہو سکے۔ مہرو نساء کے غصے کو دیکھ کے کچھ ثانیے وہ چپ سا ہو گیا۔ اس لڑکی کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ رومانوی محبت کے نام پہ لکھ کیا رہی ہے۔ دیکھیں، میں اپنے معیار پہ کمپرومائز کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور پھر ہمارا ملک ابھی اتنا بھی ایڈوانس نہیں ہوا کہ ایسا کچھ کھلا عشق سب کو دکھایا جا سکے جیسا آپ لکھتی ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ہمسائے ملک میں اپنے شاہکار کو ضرور آزمائیے گا، شاید وہ آپ سے ضرور مستفید ہونا چاہیں گے۔ ذکی کی بات پہ مہر النساء کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے لکھے بے باک سین کی نشاندہی کر کے اسے اہانت کے نچلے درجے پہ لا کے پٹک چکا تھا۔ مائنڈ یور بزنس مسٹر ذکی۔ مہرو کا غصہ انتہا کی آخری حد کو چھونے لگا، کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی، لگ رہا تھا چہرے سے بھاپ سی اٹھ رہی ہے۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، پھر بپھر کے بولی، آپ جیسے تھرڈ کلاس ڈائریکٹر کی اوقات ہی کیا ہے کہ محبت جیسے لطیف جذبے کو سمجھ سکے؟ جبھی تو آج تک آپ کا نام کبھی کسی چینل کے ادنا سے ڈرامے کی لسٹ میں بھی میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ اور مجھے، مہرو نے اپنی جانب انگلی کا اشارہ کر کے کہا، کون نہیں جانتا؟ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں یہ مجھے میرے پرستار بتا دیتے ہیں۔ مجھے آپ کے مشورے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ وہ لفظوں کو یوں چبا کے گویا ہوئی جیسے سامنے مخاطب شخص کو بھی کچا چبانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ذکی اس کے بپھرے ہوئے چہرے کو اور تنے ہوئے انداز کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے نزدیک آپ لکھنے کے فن سے آگاہ نہیں ہیں۔ جس دن آپ معیاری لکھنا سیکھ جائیں گی، بخدا میں خود چل کے آؤں گا آپ کے پاس اور ہاتھ جوڑ کے منت کے ساتھ کہوں گا، پلیز مہر النساء اپنی تحریر سے میرے کرداروں کو مزین کر دیں۔ بڑے بادب انداز سے اس نے مہر النساء پہ استہزائیہ وار کیا تھا، لیکن افسوس مجھے ایسی امید نظر نہیں آ رہی۔ آخر پھر اسے آئینہ دکھا گیا۔ مہر النساء غصے سے اس کے کمرے نما ڈربے سے باہر نکلی۔ نہ جانے خود کو سمجھتا کیا ہے، ارمان بھائی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ جب اس کھڑوس شخص نے مجھے بلایا ہی نہیں تھا تو انہوں نے مجھے کیوں اس کے پاس بھیجا؟ میری انسلٹ کروانے کے لیے؟ لفٹ میں کھڑے وہ اپنا جی جلا رہی تھی۔ شرمینہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیوں واپس آئے ہیں؟ اب ہر بات پہ مجھے ڈانٹیں گے، روب جمائیں گے۔ اٹھ کے کھڑی ہوئی، جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ڈائری دوبارہ سے رائٹنگ ٹیبل کی دراز میں رکھ کے لاک کر دی۔ ڈائری میں تو اس کی ہر بات عیاں تھی، ہر جذبہ، ہر راز پوشیدہ تھا۔ رات کو ڈنر پہ وہ خود کو حازم کی نظروں کے تعاقب میں وارفتگی سے بھرپور نظروں سے گڑبڑا سی رہی تھی، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ بہرحال حازم رفت بیگم اور افضل صاحب سے بات کر رہا تھا، لیکن دل کو کہاں چین تھا؟ سامنے وہ بیٹھی تھی، اسی لباس میں جس میں اس نے اسے شام کو دیکھا تھا۔ 3 سال فراق کے کاٹے تھے، نظروں کی پیاس کہاں بجھی تھی؟ نظروں میں وارفتگی کا آ جانا فطری سی بات تھی۔ منقوہہ کو دیکھ کر تو نظریں ہمیشہ ہی اور ہو جاتی ہیں، اور وہ تو حازم کی محبت بھی تھی۔ پرتپش سی نظریں تھیں جو شرمینہ کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھیں۔ شرمینہ عجلت میں کھانا ختم کر کے اٹھ گئی۔ انکل، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں شرمینہ کو لانگ ڈرائیو پہ لے جانا چاہتا ہوں۔
اس سے پہلے کہ شرمینہ دامن بچا کے وہاں سے جاتی، حازم نے اس کے راستے مقفل کیے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، لے جاؤ، لیکن بیٹا 1 گھنٹے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ افضل صاحب نے اجازت تو دے دی تھی لیکن پابندی کے ساتھ۔ او یس انکل، آپ بے فکر رہیں، ہم بس آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، جلدی ہی لوٹ آئیں گے۔ حازم کی نظریں اب پریشان حال شرمینہ پہ تھیں، جس کی آنکھیں انجانے خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ شرمینہ چلیں، حازم نے براہ راست اسے کہا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ رفت بیگم کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگی کہ کیوں اسے اجازت دی ہے۔ جاؤ شرمینہ۔ رفت بیگم کے کہنے پہ وہ حازم کے قدموں کی تقلید کرنے پر مجبور تھی۔